بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی گلبدین حکمت یار سے اہم ملاقات۔ افغانستان میں نئی حکومت کے اعلان کا انتظار تاحال جاری، طالبان قیادت مشاورت میں مصروف۔ افغانستان میں حالات خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں، سربراہ امریکی فوج نے خبردار کر دیا۔ ترکی کا جدید ترین جنگی ڈرون طیارہ فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان افغانستان میں کیا کرتا ہے، بھارت کی دھمکی۔ طالبان اور دیگر قوتوں کے درمیان ثالثی، روس نے اہم ترین اعلان کر دیا۔ امریکی انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کو دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے گلبدین حکمت یار سے اہم ملاقات کی۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے دورہ افغانستان کے موقع پر طالبان رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں میں افغانستان میں حکومت کے قیام سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سربراہ آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سینئر پاکستانی وفود کے ہمراہ گزشتہ روز کابل پہنچے تھے تاکہ افغان طالبان کی قیادت سے ملاقات کر سکیں۔ واضح رہے کہ افغانستان کی نئی حکومت کی تشکیل کے لیے طالبان نے گزشتہ روز بعد نماز جمعہ کابل میں اہم اجلاس طلب کیا تھا۔ بعد ازاں ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ نئی انتظامیہ کا اعلان ہفتے تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ ملا ہیبت اللہ کو طالبان حکومت کا سپریم لیڈر جبکہ ملا عبدالغنی برادر کو حکومت کا سربراہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں نئی حکومت کے اعلان کا انتظار تاحال جاری ہے۔ کابل میں سینئر طالبان قیادت کے نئے سیٹ اپ پر طویل مشاورت کی گئی۔ سینئر طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ نئی افغان حکومت وسیع البنیاد ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سیکیورٹی کی فراہمی اور ہر شہری کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملا یعقوب شیر محمد عباس تانکزئی کو اہم عہدے ملنے کا بھی امکان ہے۔ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ مملکت کے سربراہ ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں حالات خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں، سربراہ امریکی فوج نے خبردار کر دیا۔ امریکی فوج کے سربراہ مارک میلے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں حالات خانہ جنگی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ جرمنی میں امریکی فوجی بیس پر بات چیت کرتے ہوئے امریکی فوج کے سربراہ مارک میلے کا کہنا تھا کہ عسکری تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر طالبان افغانستان کے متعدد حلقوں کو یکجا کرنے اور حکومت مستحکم کرنے میں ناکام رہے تو خانہ جنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی جنرل مارک میلے نے مزید کہا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد ایک نئے روپ میں بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک کمپنی بیترک کے تیار کردہ سب سے ایڈوانس ایکنجی ڈرون کو تقریب میں ترک فورسز کے حوالے کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خصوصی تقریب کے دوران یہ ڈرون ترک افواج کے حوالے کیا گیا ہے۔ تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ایکنجی کی تیاری نے ترکی کو ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا بھر کے صف اول کے 3 ممالک کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ایکنجی نہ صرف ترک ڈرون بلکہ دنیا بھر کے ڈرونز میں نمایاں خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ ڈرون 25 سے 30 گھنٹے فضا میں رہنے، اپنے 9 ہارڈ پوائنٹس پر 360 کلو گرام وزنی ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مستقبل قریب میں اس ڈرون کو مقامی اے ایس ریڈار اور فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے لیس کر دیا جائے گا۔ اس وقت اس ڈرون پر سمارٹ مائکرو میونیشن کے ساتھ ساتھ کروز میزائل اور 30 کلومیٹر کی رینج رکھنے والے گائیڈڈ میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ ڈرون 40,000 فٹ کی بلندی پر آسانی سے پرواز کر سکتا ہے۔
خیال رہے کہ اس ڈرون میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کو اس لیگ کے دیگر ڈرونز میں ممتاز کرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں صورتحال مستحکم نہیں، امریکہ کی طرح انتظار کرنے اور دیکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ بھارت کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ محدود بات چیت سے لگتا ہے کہ وہ بھارتی خدشات پر معقول رویہ اپنائیں گے۔ امریکہ اور بھارت کی نظر اس بات پر ہے کہ اب افغانستان میں پاکستان کیا کرتا ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق بھارت کے خارجہ سیکرٹری ہریش وردھن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں صورتحال ابھی مستحکم نہیں، اس لیے بھارت بھی امریکہ کی طرح انتظار کرنے اور دیکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس پالیسی پر عمل پیرا ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھارت اپنی سطح پر کچھ نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ بھارت کے بڑے محدود پیمانے پر رابطے ہیں اور طالبان کے ساتھ اب تک کی بات چیت سے لگتا ہے کہ وہ بھارتی خدشات اور تشویش کے جواب میں معقول رویہ اپنائیں گے۔ ہریش وردھن نے مزید کہا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہماری طالبان کے ساتھ کوئی بہت مفصل گفت و شنید ہوئی ہے، لیکن ان سے اب تک ہماری جو بھی بات چیت ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ طالبان یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے میں معقول راستہ اپنائیں گے۔ بھارتی خارجہ سیکرٹری کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب امریکہ اور بھارت کی نظر اس بات پر بھی ہے کہ پاکستان افغانستان میں کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واضح ہے کہ ہماری طرح وہ بھی بڑی توجہ سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی باریک بینی سے پاکستان کے اقدامات دیکھنا ہی ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان اور دیگر قوتوں کے درمیان ثالثی روس نے اہم ترین اعلان کر دیا۔ روس نے طالبان اور دیگر سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے سے معذرت کر لی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بتایا ہے کہ روس کا طالبان اور دیگر سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات میں خود کو ثالث کے طور پر پیش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم نے طویل عرصے سے افغانستان میں طالبان اور دیگر نسلی سیاسی گروہوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایک جامع عبوری حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات کریں۔ روسی وزیر خارجہ نے نشاندہی کی ہے کہ کوئی افغانستان میں طالبان اور دیگر نسلی اور سیاسی قوتوں کو مغربی ممالک چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو بھیجے گئے پیغامات کے بارے میں اتفاق رائے حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ سرگئی لاروف نے مزید کہا ہے کہ جہاں تک پنجشیر میں مزاحمت کا تعلق ہے، تاجکستان میں روس کے اتحادیوں کا ایک خاص کردار ہے۔ واضح ہے کہ طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات کے باوجود روس کسی بھی طرح کی جلد بازی نہیں دکھا رہا۔ وہ اب بھی رسمی طور پر پیش آ رہا ہے اور رونما ہونے والے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ طالبان امن بحال کرنے کے لیے اپنے وعدے پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ دہشت گردوں کو پڑوسی ممالک میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ کابل انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کو دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کابل ایئرپورٹ سے علاقائی پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور کابل ایئرپورٹ سے مقامی ایئر لائن کے 3 جہازوں نے اڑان بھری۔ کابل ایئرپورٹ سے قندھار، ہرات اور مزار شریف کے لیے پروازیں چلائی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ کابل ایئرپورٹ کو قطری حکام کے زیر انتظام فعال کیا گیا اور جلد ہی کابل سے بین الاقوامی پروازوں کا بھی آغاز کر دیا جائے گا۔ طالبان نے قطر سے کابل ایئرپورٹ کو فعال کرنے کی درخواست کی تھی، جبکہ ترکی سے بھی درخواست کی گئی تھی، تاہم ترکی کی جانب سے کوئی واضح جواب نہیں ملا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔